صحابہ نے دیکھا دور سے دارالارقم میں جو صحابہ تھے کہ عمر جو ہیں وہ دارالارقم کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ جو تھے وہ تھوڑا سا ڈرے بھی، لیکن صحابہ کے لیے آتا ہے کہ صحابہ کو یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں دو میں سے ایک عمر سے اللہ اسلام کو طاقت دیتے. یہ جو رسول اللہ کی دعا تھی یہ تمام مسلمان جانتے تھے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ دو عمر میں سے ایک عمر جو ہے وہ اسلام کے اندر آ جائے تاکہ اسلام کو اسٹرینتھ ملے، اسلام کو طاقت ملے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ اس وقت دارالارقم میں موجود تھے. انہوں نے جب حضرت عمر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ان یرید اللہ بہ خیرا یسلم، اگر اللہ اس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرے گا تو یہ شخص مسلمان ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ وَإِن يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُنْ قَتْلُهُ عَلَيْنَا هَيِّنًا، اللہ اگر یہ انسان یہاں پر دشمنی کے ارادے سے یا ہمیں یا رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہمارے لیے اس کے اوپر اوور کم کرنا آسان کر دے، یعنی ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ آسان کر دے، کیونکہ جانتے تھے کہ عمر طاقتور ہے اور عمر سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے. تو عمر کی شخصیت کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی اسٹرینتھ کی وجہ سے حضرت حمزہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اور پھر حضرت عمر اندر دارالارقم میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ایسے کھڑے ہو گئے جیسا کہ ایک غلام کھڑا ہوتا ہے. بعض نیریشنز میں آتا ہے کہ بالکل جیسے غلام تلوار کو پیچھے سے گردن کے پیچھے رکھ کے دونوں ہاتھ اس کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے عاجزی کے اظہار کے لیے، ویسے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. ایک نیریشن میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا. ایک نیریشن میں آتا ہے کہ حضرت عمر خاموشی سے آ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ایمان قبول کیجیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ جو تھا وہ پڑھ لیا اور کہا یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہوں نے شہادت دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں. جس وقت حضرت عمر نے اپنا کلمہ شہادت مکمل کیا، جتنے صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بلند آواز میں تکبیر پڑھی، اور اتنی بلند آواز میں تکبیر پڑھی کہ پورا دارالارقم جو تھا وہ گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے. بعض نیشنز میں آتا ہے کہ اتنی بلند آواز میں تکبیر پڑھی کہ کعبہ تک مسلمانوں کی تکبیر کی آواز تھے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عمر کے ایمان لانے پر بلند آواز کے اندر تکبیر پڑھی گئی جو دور تک مسلمانوں کی آواز جو تھی وہ حرم کے اندر، مکہ کے اندر پھیلی. حضرت عمر نیشنز کے اندر 40ویں مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ جو تھے مسلمان ہو چکے تھے. اور میجورٹی نیریشنز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ 40ویں مسلمان تھے. تو یہ حضرت عمر جو غصے والے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے تھے اور ہاتھ میں تلوار لے کر نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، جب دارالارقم سے واپس لوٹے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بن کے واپس لوٹے، اللہ کے پسندیدہ بن کے واپس لوٹے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ چیز ایک سامنے آتی ہے کہ پلیز کبھی بھی کسی انسان کی نافرمانی کو دیکھ کر، کسی انسان کے گناہوں کو دیکھ کر، یا اپنی اولاد کی کم علمی اور کم عملی کو دیکھ کر کبھی نا امید نہ ہو. انسانوں سے کبھی نا امید نہ ہو. ورنہ جیسے آپ کو بھی میں نے کہانی بتائی کہ جن خاتون نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص ایمان لے آئے گا، تو ان کے شوہر نے کہا تھا عمر ایمان لائے اس سے پہلے سکندر ایمان لے آئے گا، یعنی بالکل ناممکن چیز ہے. تو مراد کیا ہے کہ ایسے انسان سے بھی کبھی ہوپلیس نہ ہو. آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی اپنی اولاد اگر آپ کو دین پر اس طرح سے عمل کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہے، کبھی نا امید نہ. امید اور دعا اور کوشش یہ مسلمان کا کام ہے. کوشش جاری رکھیں، پیار محبت کے ساتھ آپ اپنا پیغام دیتی رہیے، پیار محبت کے ساتھ آپ دعا کرتی رہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے دین پر آنا جو ہے آسان بنا دے گا. تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر یہ جو اوپن ڈیکلیریشن ہوا، اس کے اوپر حضرت عمر نے خود جو تھی مسلمانوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو جو تھا وہ مینشن کیا کہ اب آج سے میں مسلمانوں کا ساتھی ہوں. اور حضرت عمر کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ایک اور آتی ہے کہ حضرت عمر نے اس شخص کو ڈھونڈا جو مکہ کا شخص تھا کہ جس کے لیے مشہور تھا کہ جس کو ایک بات اگر پتہ چل جائے تو وہ پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے، بلکہ وہ آس پاس کے سارے قبیلوں میں بھی پھیل جاتی ہے.
حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا، اس کا نام آتا ہے جمیل ابن معمر۔ جمیل ابن معمر کے پاس گئے اور اس سے کہا گیس واٹ، میں نے اسلام قبول کر لیا، جس کو جا کے بتانا ہے بتا دو۔ اور حضرت عمر نے ایک موقع کے اوپر، خود روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں عمر ہوں، عمر بن خطاب، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب جو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ اس لیے کہ عمر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کتنا پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو عمر نے مکہ کے قریب حرم میں کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اب جس کو میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لے۔ ابن مسعود کہتے ہیں مادل عائشۃ منذر اسلام عمر، ہم عمر کے اسلام لانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ یہ عمر کی پرسنالٹی کی طاقت تھی جو باقی مسلمانوں کے اندر فلٹر ڈاؤن کی۔ حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد مکہ کے سرداروں کے گھروں میں گئے، ابو جہل کے گھر پر گئے، دروازہ نوک کیا، اپنے رشتے دار بھی تھے، دروازہ نوک کیا اور کہا میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے ٹھک کر کے دروازہ بند کر دیا، ہمت نہیں ہوئی عمر کو کوئی چیز کہنے کی۔ ابو سفیان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو سفیان باہر آیا اور ابو سفیان سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ ابو سفیان نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ کرے۔ تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک انسان مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں ابن مسعود نے کہا تھا کہ جس دن سے عمر ایمان لے کر آئے ہماری طاقت دن بدن بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ ایک انسان بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو ہمت آتی جاتی ہے کہ وہ بھی اس اسٹرینتھ کو اڈاپٹ کریں۔